پہلا کرنتھیوں، اور میری درخواست ہوگی کہ خدا ان کے کلام کی عقیدت کے لیے آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت۔ کرنتھیوں کا پہلا خط پہلا ہی باب ہے اس کا، اور آیت نمبر 27ویں آیت کا مطالعہ اور خدا ان کے کلام میں سے سنیں گے۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا ان کے اس کلام کا پڑھا، سنا اور عمل میں لایا جانا آج ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ یو میں بی سیٹڈ، تشریف رکھیے۔ سب سے پہلے مبارکباد تمام اسٹوڈنٹس کو جو آج اس کالج سے گریجویٹ ہونے کو ہیں، اور اس کالج کے سینائے بائبل کالج کے تمام اساتذہ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بالخصوص بھائی سیم جو اس کالج کے پرنسپل ہیں۔ ایکسکیوز می، آج کی سیرمنی میں مجھے جو خدمت سونپی گئی تھی وہ لاسٹ تھا، اسپیشل انوائنٹنگ پریئر جو ہے وہ وہاں پر میرا نام تھا، لیکن جب میں یہاں پر پہنچا ہوں تو شاید جن کا آج کلام تھا وہ کسی مصروفیت میں ہے، سو مجھے ایٹ دی لاسٹ آور یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں خدا ان کے کلام میں سے آپ سب کی اور اپنی رہنمائی کے لیے بیان کروں۔ مجھے معاف کیجیے گا، گلا تھوڑا ایسا ہی ہے۔ سو بائبل مقدس میں سے ابھی جو پیسیج ہم نے پڑھا ہے، اور اس پیسیج سے پہلے جب تمام اسٹوڈنٹس یہاں جنہوں نے آج چنا کہ وہ کچھ نہ کچھ بیان کرے یہاں پر آ کر، جب وہ مختلف چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کالج کی، کہ کالج میں ہم نے کیا سیکھا، ہم نے عہد کے صندوق پر سیکھا ہے، ہم نے پرانے عہد نامہ کے پس منظر پر سیکھا ہے۔ ایکسکیوز می، مجھے پانی مل سکتا ہے تھوڑا سا پلیز؟ سو میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ بہت زبردست اور انتہائی زبردست مضمون جو ہیں وہ اس کالج میں سکھائے جاتے ہیں، اور پھر مضمون اپنی جگہ پر اسٹوڈنٹس کی جو تیاری ہے جو وہ کرتے ہیں وہ بہت زبردست تھا، اور کسی ایک دو کے جو تھے الفاظ وہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھے کہ کالج میں آ کر مجھے میرا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ بنا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ کین وی کلیپ فار دس؟ کہ کالج میں آ کر آپ کا رابطہ خدا ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کی ڈگریز جو ہیں، کوئی بھی ڈگری جو ہے، کوئی بھی سرٹیفیکیشن وہ اچھی تو بہت لگتی ہے، لیکن بائبل کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، بائبل کے خدا کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا جو پرسنل لنک ہے، جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ از حد ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح نے کلام مقدس میں کہا کہ میں اپنی بائی جانے والوں سے کہوں گا اس روز کہ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میری تم سے کبھی واقفیت، ٹریننگ کا ذکر نہیں ہے، واقفیت کا وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک ڈسائپل کے لیے خداوند کے ساتھ اس کا رابطہ، اس کی واقفیت ہونا از حد ضروری ہے۔ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ ان ڈگریز، ان سرٹیفکیشنز کے ساتھ اپنے رابطے کو ہم خداوند کے ساتھ مضبوط بنائیں، اور پھر آپ خدمت کریں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ خدا کس طور سے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ سو یہاں پر پالوس رسول بیان کرتے ہیں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا ہے۔ خداوند نے ہم جیسے بے وجودوں کو چنا ہے، اور اس لیے چنا ہے کہ پرانے عہد نامہ سے تھرو آؤٹ دا بائبل اگر آپ خداوند کی آرمیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو جدون سے بھی کہا گیا تھا کہ کم از کم لوگوں کو لے، کم از کم لوگوں کو لے، اور آپ جہاں جہاں جنگوں کا ذکر سنے، بہت سی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا نے کہا نہیں، کم لوگوں کے ساتھ جنگ جیتیں گے، آمین۔ سو خداوند
چاہتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی چنے ہوئے ہوں، وہ لوگ ریجیکٹڈ ہوں. اور میں اکثر اپنے چرچ میں کہتا ہوں کہ خداوند ریجیکٹڈ مال کو لیتا ہے اور اس کو سنوار دیتا ہے، اسے بیوٹیفل کر دیتا ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں واہ، ہم نے ایسا کلام، ایسے بائبل کے متلاشی پہلے کبھی نہیں سنے. جیسے جیسے آپ خداوند کے کلام کو پڑھتے، سمجھتے، سیکھتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیکھنے کا عمل کبھی نہیں ختم ہو سکتا. میں اسٹل لرننگ میں ہوں. I am his disciple. آپ بھی ہمیشہ کیا رہیں؟ ڈسائپل رہیں. بولے آمین. کون کون ڈسائپل رہے گا؟ شاگرد رہے گا. آمین. یسایہ کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی. شاگرد کی زبان بخشی. شاگرد کی زبان اور شاگرد کے بیہیویئر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم شاگرد رہیں. پالوس رسول بیان کرتے ہیں بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. آپ اور میں وہی ریجیکٹڈ ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسری سٹڈیز میں بھی ہم کو بہت زیادہ مارکا نہیں مارتے، بہت سے اچھے سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے میرے جیسے اچھے سٹوڈنٹ نہیں بھی ہوتے، تو بھی خدا آپ کو استعمال کرنا جانتا ہے. آمین. وہ آپ کو وہ استعمال کرنا جانتا ہے، اور وہ آپ کو استعمال کر کے رہے گا. اگر آپ استعمال نہ بھی ہونا چاہے تو بھی وہ آپ کو استعمال کرے گا، اور فائنلی آپ سمجھ جائیں گے that this is the will of God، کہ خدا کی میری زندگی میں یہی مرضی ہے کہ وہ مجھے استعمال کرے. لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو. اب یہ اختیار عام چیز نہیں ہے، یہ اتھارٹی عام اتھارٹی نہیں ہے، یہ صرف اس کے لوگوں کے پاس ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. اب یہ ایسی کیا پروٹیکشن ہمارے اوپر آ جاتی ہے جب ہم خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز خدا کے لوگوں پر اثر نہیں کرے گی؟ جی ہاں اسٹوڈنٹس، خداوند کے لوگوں سنو کہ جب ہم خداوند کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، کلام جو آپ نے اپنی روح میں ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، آپ اس کو پیش کرنے جاتے ہیں، اگر آپ کا میرا رابطہ ہے خداوند کے ساتھ تو پھر آپ بچائے جائیں گے. پھر آپ کو خدا فتوحات عنایت کرے گا، ابلیس پر پتہ، شیطان پر پتہ، اور اس کے سارے جو چلاکیاں ہیں اس پر پتہ. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کاہن تھا، اس کے بیٹے تھے، وہ بدروہیں نکالتے تھے. کبھی کبھی نکل جاتی، لیکن ایک بدروح نے کہا کہ پالوس سے بھی پالوس کو بھی جانتی ہوں، یسوع کو بھی، تو بتا، تو مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، تو who are you؟ تو خداوند کو نہیں جانتا، تیری خداوند کے ساتھ پرسنل ریلیشن نہیں ہے، تیری خداوند کے ساتھ واقفیت نہیں. ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہمیں یہ ساری سمجھ ہے کہ تیرے پاس روحانی قوت کی کمی ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. اور لکھا ہے کہ ان کو مارا، پیٹا اور ان کے کپڑے پھاڑے. بے عزت سوسائٹی میں وہ بے عزت ہوئے، بھاگتے پھرے کبھی ادھر کبھی ادھر. ہو سکتا ہے گھروں کے دروازے کھلے دیکھ کر ادھر بھاگتے ہو، ادھر سے ڈرتے پھر نکلتے ہو. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بغیر اکوپ ہوئے، جو بغیر تیاری کے، روحانی اور جسمانی دونوں تیاری. آپ کلام کو پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے ہیں، یہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے ساتھ پرسنل ریلیشن، خداوند کے ساتھ وقت مقرر اور خداوند کے ساتھ بیٹھنا. پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ ٹھنڈے وقتوں میں خدا آدم سے ہوا سے ملنے آیا کرتا تھا. خداوند کی لالسا، خداوند کا جو خواہش ہے وہ شروع سے ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ رفاقت کی. لیکن چونکہ ہم سٹڈیز میں بہت زیادہ بیزی ہیں، میرے فائنل ایئرز ہیں، میری گریجویشن آ گئی ہے، اور ہم دوسری طرف زیادہ دھیان دے دیتے ہیں، خداوند کے ساتھ ریلیشنز کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ میری تم سے کبھی
واقفیت نہیں تھی. کوئی ڈگریز کا نہیں آپ سے پوچھا جانے کو, لیکن اب ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیشن کو خداوند کے ساتھ مضبوط کرتے چلے جائیں. آمین. دانیل کی کتاب 11ویں باب کی 32ویں آیت, سیکنڈ اس کا پارٹ, وہاں پر لکھا ہے, لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. The book of Daniel is one of the favorite book of mine. دانیل کی کتاب, اگر آپ نے مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرنا ازد ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. دانیل خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ اپنے خدا کو پہچاننے والے, اور وہ اپنے خدا کو پہچاننے والا تھا. آمین. چھوٹی عمر میں بابل کے اسیری میں آیا, اور چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا سو بادشاہ کو ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ پسند تھے, اور وہ اپنے لیے ان کو اپنی ٹریننگ کے ساتھ رکھتے. یہ بادشاہوں کا دستور تھا. سو دانیل اس کیپٹیوٹی میں, اس اسیری کے دور میں بھی اپنے خدا کو پہچانتا ہے. آمین. اور اگر آپ کو زبور, وہ مجھے آتا نہیں, لیکن کاش وہ زبور کے ہم نے اپنی بربتیں ٹانگ دی, ہم نے اپنے انسٹرومنٹ ٹانگ دی اسیری میں, کیونکہ ہم اپنے شہر میں نہیں ہیں, ہم اپنے خدا کے شہر میں نہیں ہیں, ہم یہاں پر اسیر ہیں. سو یہ وہ بیان کرتے ہیں, لیکن اسیری میں بھی اپنے خدا کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور دانیل ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دانیل نے جس روز سے جبرائیل اسے کہتا ہے, گیبریل اسے کہتا ہے, تو نے دھیان لگایا, اے دانیل تیری دعا سنی گئی. جب ہم دھیان لگاتے ہیں, جب ہم پونڈر کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, روحانی طور پر ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو خدا وہاں سے فرشتگان کو آپ کے لیے جو ہے وہ رخصت کر دیتا ہے. جہاں میرے بیٹے کے لیے, جہاں میری بیٹی کے لیے اسے ضرورت ہے. لیکن وہاں پر لکھے 21 روز کا جو ہے وہ گیپ آتا ہے. دعا اس کی پہلے فرسٹ ڈے سے اس کی دعا سنی گئی ہے, لیکن گیپ آیا کیونکہ فارس کا جو ہے وہ موکل جو ہے وہ لڑتا, پھر پیچھے سے میکائل آتا ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے, اور یوں وہ 21ویں روز جو ہے وہ پہنچتا ہے دانیل. اور وہاں پر لکھا ہے دانیل تو عزیز ہے. کاش کہ ہم یہاں پر جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, خدا ہمیں کہے کہ تم میرے لیے بولے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کہے بولے؟ تو پھر اسیری میں بھی خداوند ہے. آمین. اور ہم تو اسیر نہیں ہیں, ہم تو آزاد کیے گئے ہیں. دانیل اسیری کے دور میں اپنے خدا کو پہچانتا ہے, اپنے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور اس کے جو 3 دوسرے دوست تھے وہ کہتے ہیں بادشاہ کو, جب آگ کی بھٹی میں پھینکنے کا ٹائم تھا, کہ بادشاہ تیری عبادت نہیں کر سکتے, پھینک دے. ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی جلتی بھٹی میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, تیری عبادت نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کو پہچانتے ہیں. اور ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کہا تھا کہ یہاں اس کالج میں آ کر مجھے خداوند مل گیا. آمین. مجھے خداوند کی پہچان ہو گئی ہے. What a college we have, کہ خداوند نے کیسا خوبصورت کالج آپ کو عنایت کیا کہ آپ کا لنک اپنے خدا کے ساتھ, نہ صرف کتابی طور پر آپ سمجھ رہے ہیں, آپ روحانی طور پر بھی جو ہے میچورٹی کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے کالجز کے لیے دعا ضرور کریں, ایسے کالجز کو اپنی دعاؤں میں اور آپ اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہیں. اور پھر دانیل کے 12ویں باب میں, یہ 11ویں باب کا حوالہ تھا, 12ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, اور اہل دانش نور پلک کی مانند چمکیں گے. آمین. جو دانش کو حاصل کرتے ہیں, جو علم کو لیتے رہتے ہیں, وہ چمکیں گے, وہ ڈارک نہیں رہیں گے. اور لکھے کہ وہ اہل دانش جو ہیں وہ نور پلک کی مانند چمکیں گے, اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے. آمین. کاش یہ ڈگری لے کر آپ بس رکھ نہ دیں, بلکہ اس کے بعد عملی طور پر نکلے بتھیرے صادق. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ہم وہ جو متی کی انجیل کی 25ویں باب میں تمثیل ہے توڑوں والی, تو بہت سے شاید خدام جو ہے وہ یہ بھی سوچتے ہوں, معذرت کے ساتھ آپ نے فرینڈ نہیں ہونا, میں ایک بات کر رہا ہوں, کیا میں زیادہ کام کروں گا کہ شاید میری انکم میں اضافہ ہو جائے. خدمت میں آنے کے لیے, خدمت میں اگر آپ آگے ہیں, میری درخواست ہے انکم کا سوچنا ہم چھوڑ دیں. بولے آمین. کہ انکم کے بارے میں سوچنا ہے. میرے پوائنٹ پر تھوڑا سا دھیان دیں,
کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کے خیالات سے بڑھ کر کام کرتا ہے. جب ہم انکم سوچ لیتے ہیں، یہ منتھلی پیکیج اور یہ سیلری اور یہ سپورٹ کا سوچ لیتے ہیں، اگرچہ ہماری ضرورتیں ہیں، اگرچہ ہمارے بچے ہیں، ہماری گاڑیاں، پیٹرول، یہ سب کچھ ہے، تو جو خدا چاہتا ہے آپ سے خدمت، جس طور سے خدا چاہتا ہے آپ سے خدمت لے، وہ پھر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا ٹارگٹ صحیح ٹارگٹ، ہمارا ٹارگٹ یہ دانیل والا ہونا چاہیے. اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، آپ کی میری کوشش، آپ جو پاسبان آج آرڈین یا آپ کو ڈگری ملنے کو ہے، اور اس کے بعد جب کبھی آپ کا آرڈینیشن ہوتا ہے تو آپ کا میرا ٹارگٹ صادق ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو صادق کرنا ہے، خداوند کے بادشاہت میں داخل کرنا ہے. آپ کا میرا ٹارگٹ انکم نہیں ہونا چاہیے کہ اب میرے وزٹ زیادہ ہو گیا، میری انکم زیادہ ہو گیا. وہ خدا کا کام ہے اور وہ بخوبی کرے گا. ہم بخوبی نہیں سر انجام دیتے، خدا اپنا کام بہت زبردست کرتا ہے، لیکن زمین پر انسان اس کے کام کو کرنے میں کافی تاخیر کرتے ہیں. آج آپ بڑے ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں اور ہم سارے خوش ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر، لیکن اس سیرمنی تک ہی نہ رہے کہ آج میری گریجویشن سیرمنی ہوگی، فیس بک پر میرے سٹیٹس، واٹس ایپ پر سٹیٹس ہوں گے، لیکن اس کے بعد کا ایکچوئل کام شروع ہونے کو ہے. جب آپ اس چرچ کے باہر، اپنے کالج کے باہر میدان میں اترتے ہیں اور آپ تیار ہیں ابلیس کو مات دینے کے لیے، آمین، آپ تیار ہیں ابلیس کو شکست دینے کے لیے. یہ جو سلسلہ کافی عرصہ سے شروع ہے ویڈیوز کا، اور میں نے ایک لیکچر سن رہا تھا چند روز پہلے کہ شروع میں، اور وہ گورا بیان کر رہا تھا، پاکستانی ایشین بندہ نہیں، گورا، جن کے کلچر کو دیکھ سمجھنے کے لیے، یا جن کے کلچر کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب کچھ ہر چیز کی اجازت ہے، خیر ایسا بھی نہیں ہے، لیکن وہ گورا کہہ رہا تھا کہ شروع میں کسی عورت کا مرد، فلم کوئی لگی ہو، کسی عورت کا مرد کے ساتھ کھڑا ہونا ایک معیوب بات تھی. ان کے کلچر کی بات بتا رہا ہوں، بڑی معیوب بات تھی، بڑی شرمناک بات تھی. کہتا ہوتے ہوتے وہ قریب ہوئے ہیں ویڈیوز میں، اور پھر آگے وہ بڑھتے گئے ہیں، اور یہ سارا ہوا کہ میڈیا نے ایک پلان کیا، دنیا نے ایک پلان کیا کہ ہم اس طور سے فحاشی کو جو ہے وہ پرموٹ کریں گے. وہ کہتا ہے کہ کیوں خدا کے لوگ پلان نہیں کرتے؟ 30 ایئرز بیفور یہ پلان ہے کہ جو اگلی جنریشن ہے وہ بائبلی جنریشن ہو، وہ خدا ترس نسل ہو، وہ کلام سے بھری نسل ہو، وہ کلام کو سیکھنے والی نسل ہو. جبکہ آج کے روز لوگوں کو کلام سننا انتہائی ناپسند ہے. اور چرچز کا اور کروسیڈز کا اگر آپ جائزہ لگائیں تو سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ورشپ اور پھر لوگوں کو ہم جو ہے وہ دیتے ہیں ہار پہنانے میں، اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ کلام کو ملتا ہے. سو کلام کو منیمائز کیا جا رہا ہے. آپ یہاں پر گریجویٹ ہونے آئے ہیں کہ کلام کو بولے میکسیمائز کرے، بولے میکسیمائز. آپ نے کلام کو بڑھانا ہے، آمین. آپ نے کلام کی بھوک اور پیاس کو لوگوں کی زندگی میں بڑھانا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کالج کا یہی جو ہے وہ مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ کلام کم ہوتا جائے جو دنیا کا ہے، اور جو ہر چرچز میں یا کلچر جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میکسیمم پرسٹیج، بہت ہاللویا، اور کلام کے ٹائم جمائیاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کلام کے ٹائم فل ایکٹیو ہو جانا چاہیے. کیونکہ اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو رسول کہتے ہیں اس کے بعد چرچ، کلیسیا تحقیق کرتی. یہ ہونا چاہیے. چرچ کے بعد آپ گھر گئے ہیں، آپ جا کر بائبل کو کھول لیں. یہ نہیں کہ بس ہو چکا، چرچ میں ہم نے کلام سن لیا، سیکھ لیا ہے. میرے عزیزو، یہ ہے وہ بھوک اور پیاس جو آپ پاسٹرز جو آج گریجویٹ ہونے آئے ہیں، فیمیلز اینڈ میلز، خدا آپ کے ذریعہ سے لوگوں کو اس طور سے ایجوکیٹ کرے. ضروری نہیں کہ ساری دنیا سیمنری آپ کی طرح جائے گی. بہت سی جگہوں پر آپ نے کلام سکھانا ہے، اور شاید وہ بڑی پسماندہ سی حالت ہو، وہاں پر ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بھی نہ ہو، تو بھی آپ کلام کو سکھائیں، تو بھی آپ کلام کو لے کر آگے بڑھ جائیں. ایک سٹوری جو کتاب میں سے پڑھی تھی اور ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اسکائی ڈائیورز، کس نے سنا ہوا اسکائی ڈائیورز؟ جو اسکائی ڈائیورز ہوتے ہیں، جو اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کمال کرتے ہیں. تو وہ کتاب والا لکھتا ہے کہ 6 ماہ کا اس نے کورس کیا ایک شخص نے،
اور وہ بڑا ایکسائٹڈ اپنے ماں باپ کو ہر روز کی ٹریننگ کا بتاتا کہ آج ہم نے ایسا کیا, آج ہم نے اس طور سے جو ہے وہ کیا. سو فائنلی ان کا ڈے, اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا اور اب وہ آزاد ہے, اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور وہ کر سکتا ہے, وہ ہائٹ سے چھلانگ لگا سکتا ہے. سو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے پہلے وہ ایک خاص کیمرہ خریدتا ہے کہ جب میں اسکائی سے جو ہے وہ چھلانگ لگاؤں, ہائٹ سے چھلانگ لگاؤں, تو پھر میں سارے منظر کو تصویر اس کی ویڈیو بنا سکوں. سو وہ اچھا سا کیمرہ لیتا ہے اور فائنلی وہ ہیلی کاپٹر میں سارے دوست جو ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں اور ہائٹ پر جاتا ہے ہیلی کاپٹر. فائنلی آواز آتی ہے کہ سب جو ہے وہ کودے, ہر شخص اپنی اپنی باری پر کودتا گیا. یہ شخص بھی کودا اور جلدی سے کودتے ہی اس نے سب سے پہلے آن کیا اپنے کیم کو تاکہ وہ ویڈیو کر سکے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیراشوٹ جو ہے وہ فوراً سے نہیں کھولا جاتا, کچھ دیر کے بعد اس کو کھولنا ہوتا ہے. سب کے پیراشوٹ کھلتے ہیں, سب اسے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی اپنے کندھے کی جانب, شاید جہاں کہیں بٹن ہوتا ہے یہ اپنے کندھے کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر محسوس کرتا ہے کہ وہ تو پیراشوٹ پہنا ہی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی پیراشوٹ نہیں ہے, اس کا پیراشوٹ جو ہے اس نے پورے طور پر پہنا ہی نہیں تھا تو وہ پیچھے رہ گیا. فائنلی وہ مرتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ تو ہے لیکن ان کے پاس ان کی کوریج, وہ پیراشوٹ مسیح امبریلا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے, جو ان کے پاس امبریلا یسوع ہی نہیں ہے. وہ چھلانگ لگا چکے ہیں لیکن ان کے اوپر یسوع کا سایہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس یسوع ہی نہیں ہے. شاید اور چیزیں ہوں, کیمرہ ان کے پاس ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ڈگری ہے, لیکن یسوع ہی نہیں ہے. اس کے باعث وہ ہلاک ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب مجھے ایک اور کہانی یاد آتی ہے. میں مشنریز کو بہت پڑھتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مشنریز کو پڑھا کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طور سے خدمت ہوتی ہے. تو ایک مشنری کا میرے ذہن میں آ رہا ہے, ڈیوڈ لیونگسٹن, اور وہ اسکاٹ لینڈ سے جاتا ہے افریقہ, اور اس کے اندر بوجھ ہے کہ میں نے افریقنس کو تبدیل کرنا ہے, افریقنس کو کلام سنانا ہے, بطیروں کو صادق کرنا ہے, دانیل کی کتاب کی طرح. اس کے پاس یہی ٹارگٹ ہے. اس کا ٹارگٹ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی انکم کو ڈبل کروں گا, اس کا ٹارگٹ ہرگز نہیں ہے کہ اب میرا بینک بیلنس ہو جائے گا, اس کا ٹارگٹ یہ بھی نہیں ہے کہ اب پاسٹر صاحبان کے پاس کار ہے تو میرے پاس کار کیوں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, میں ان کی خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کا میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ بتھیروں کو صادق کر لیں, ہم بتھیروں کو مسیح کے پاس لے آئیں. سو وہ وہاں پر جاتا ہے, اس کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے, اس کی بیوی پیچھے اسکاٹ لینڈ میں اس کا انتظار کرتی ہے کہ یہ کب واپس آئے گا اپنے مشن سے. لیکن وہ خدمت میں اس قدر مگن ہے, خدمت کرتے کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر جنگلوں سے گزرنا, اور ایک روز اس کا سامنے ایک شاید لائن ہے یا ٹائیگر ہے کسی کے ساتھ ہوتا ہے, بچتے بچاتے اس کی آنکھ ایک جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, جو برانچز درخت کی ہوتی ہیں ٹہنیاں اس کی آنکھ میں لگتی ہے اور آنکھ اس کی ضائع اور بچ جاتا ہے خدا کا خادم, اور وہ خدمت میں لگا رہتا ہے. جب فائنلی وہ اپنی وائف کو ملنے جاتا ہے تو اس کی وائف بالکل حیران کہ یہ وہ ڈیوڈ لیونگسٹن نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی. اب اس کی جب وہ واپس گیا ہے اس کی آنکھ نہیں ہے, پھر بھی وہ واپس جاتا ہے اور پھر وہ واپس افریقہ واپس آ جاتا ہے کہ میں افریقہ میں خدمت کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے. بہت دفعہ جب ہم اپنی مرضی سے جگہوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ اب میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے, اب مجھے بھیج دیا گیا ہے, تو پہلے ہی ادھر بہت زیادہ پاسٹر صاحبان ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر کام افیکٹو نہیں ہوتا, پورا اثر نہیں ہوتا. آپ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن چونکہ آلریڈی وہاں پر بہت سے لوگ. سو میرا پرسنلی یہ کہنا اور سمجھنا ہے, روح القدس سے تو ہمیں پوچھنا ہی چاہیے, سب سے پہلے روح القدس سے پوچھنا چاہیے کہ میں کدھر جاؤں, اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے کہ کیوں نہ ادھر جایا جائے جہاں پر کوئی نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جگہ ہیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا, اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر انتہائی غریب لوگ ہیں, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, شاید پلانے کو بھی کچھ نہ ہو, شاید وہاں پر سمیل بھی آتی ہو. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ منسٹری جو ہے برج فار نیشن یہ تو جاتی ہے سندھ میں, آمین.
یہ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، خدا کا شکر ہے بھائی سیم کے لیے، ان کے بوجھ کے لیے. تو وہاں پر اب ڈیوڈ لیونگسٹن پہ واپس آتے ہیں. ڈیوڈ لیونگسٹن جب دوسری دفعہ واپس آتا ہے تو اب کی دفعہ اس کا پیشن اور جو افریقہ کا دھواں، جیسے پاکستان میں ڈسٹ بہت زیادہ ہے تو کوئی آئے اور وزٹ کرے اور جا کر بتائے یار ڈسٹ بہت ہے لیکن مزہ بھی بہت ہے، اسی طور سے وہ بھی وہاں پر دھواں، افریقہ کا دھواں، وہ کہتا ہے مجھے افریقہ کا دھواں ستاتا ہے. اسکاٹ لینڈ میں جب وہ واپس جاتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے اور پھر وہ خدمت کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس لاتا ہے. اور اس کا ایک کام جو میں آپ تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز آ کر وزٹ کلام کے بعد وہ اپنے بیڈ پر اپنی کونیاں رکھتا، زمین پر اپنی جو ہے وہ گھٹنے لگاتا اور دعا کیا کرتا تھا ہر روز آ کر کہ اے خدا اتنے لوگوں کو میں نے کلام سنایا ہے، اب تیرا کام ہے ان کو تبدیل کر، اب تیرا کام ہے کہ ان کو وہ برقرار رہیں، وہ قائم رہیں، وہ کلیسیا کے رہیں اور وہ تیرے رہیں اور ابلیس واپس آ کر انہیں چھین نہ لے جائے. وہ دعا کیا کرتا تھا. ایک روز جب وہ بہت جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے، کافی ضعیف ہو چکا ہے، ویک ہو چکا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ مجھے میرے بیڈ کے قریب بٹھا دیا جائے. اور اس بیڈ کے قریب جب اسے بٹھایا جاتا ہے تو وہ حزب معمول دعا کا آغاز کرتا ہے اور دعا کرتا جاتا ہے. شاگرد اس کے دوست شاگرد اسے ٹچ کرتے ہیں بازو سے اور ڈیوڈ لیونگسٹن دعا کرتے کرتے اپنے خداوند سے جا ملتا ہے. وہ مر چکا ہوتا ہے، اپنے مسیح کے پاس جا چکا ہے. یہ ہے وہ لائف جو میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹرز کی ہونی چاہیے، مبشروں کی ہونی چاہیے، اور جن کو ڈگریز ملتی ہیں، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ان کی یہ لائف ہونی چاہیے. یہ لائف جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ امپیکٹ چھوڑ سکتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں. لیکن اگر مکھی پہ مکھی مارنی ہے تو بڑی دنیا مار رہی ہے، آپ بھی مارتے چلے جائیں. آج آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، مجھے مارے، تھوڑے دھوم مچائیں اور دیٹس اٹ. وہ پیشن کو برقرار رکھنا کہ آپ کے اندر انجیل کا سنانے کا پیشن ہے. پالوس رسول کہتے ہیں میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں اگربا بادشاہ کے سامنے وہ کہتا ہے بادشاہ زنجیروں کے علاوہ